ایک عرب ملک میں تاناشاہی کے خلاف ایک گاندھی وادی کا سنگھرش یا جدوجہد، گرفتاری، اس پر دہشت گردی کے الزامات، گاندھی کے طریقے سے اس کی بھوک ہڑتال، اپواس یا روزہ، لیکن گاندھی کے دیش میں اس پر مکمل خاموشی۔ عرب دیش کے دیکھنے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ جب عرب دنیا میں تاناشاہی کے خلاف ہوا چلی تو یہ آندھی سب سے پہلے نارتھ افریقہ کے ملک تونس یا ٹیونیشیا میں آئی۔ جمہوریت کی طرف اس نے قدم بڑھایا۔ دنیا نے یہ سمجھا کہ یہ عرب دنیا کا یہ تجربہ اس خوبصورت ملک میں کامیاب ہو جائے گا۔ الائنس کی حکومت بنی۔ ایک گاندھی وادی جو دیکھنے میں بھی گاندھی لگتا تھا، جس کا نام منصف المرزوقی تھا، صدر بنا۔ بعد میں وہاں دوبارہ الیکشنز ہوئے اور قیس سعید صدر بنے، جنہوں نے وہاں کی جمہوری حکومت کو ختم کر دیا اور پھر وہی تاناشاہی شروع ہو گئی۔ انہوں نے پوری اپوزیشن کو کچلنے کی مہم چلا رکھی ہے۔ وہاں کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت جو تھوڑے دنوں کے لیے حکومت میں بھی رہ چکی ہے، اس کا نام ہے النہضہ موومنٹ یا رینیساں موومنٹ، جس کے لیڈر ہیں راشد الغنوشی۔ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان پر دہشت گردی کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ اس گرفتاری کی پوری دنیا میں مذمت کی گئی ہے۔ امریکی حکومت نے بھی اس گرفتاری اور النہضہ موومنٹ کے دفاتر کو بند کرنے پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ٹیونیشیا کے نئے آئین یا سمویدھان کے خلاف ہے۔ یہ بیان امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی اسپوکس مین ویدانت پٹیل نے دیا ہے۔ جی ہاں، ویدانت پٹیل۔ انہوں نے کہا کہ آزادی اظہار اور انسانی حقوق کا لحاظ لازمی ہے۔ فروری سے اب تک تونس میں صدر قیس سعید کی پالیسیوں کے 20 سے زیادہ مخالفین کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ 81 سالہ گاندھی وادی راشد الغنوشی پر انٹرنل اسٹیٹ سیکیورٹی کے خلاف سازش کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ ان کی گرفتاری کا حکم وہاں کی ایک عدالت نے دیا ہے۔ اس پر ملیشیا کی فارن منسٹری نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یورپین یونین نے کہا ہے کہ اپنے دفاع کرنے کے حق کا احترام لازمی ہے اور ان کا منصفانہ طریقے سے ٹرائل ہونا چاہیے، یہ ان کا حق ہے۔ یورپین یونین نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ حقوق یورپین یونین کے تونس کے ساتھ تعلقات کی بنیاد پر انہیں نقل انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے بھی اس گرفتاری پر ناراضگی ظاہر کی ہے اور کہا ہے کہ وہ اس پر تونس کی اتھارٹیز کے ساتھ بات کریں گے۔ انہوں نے ٹی وی پر ایک انٹرویو میں کہا کہ انہوں نے فون سے بات کرنے کی کوشش بھی کی لیکن ناکام رہے، تاہم ان کی کوشش جاری ہے۔ اردوغان نے کہا ہے کہ اگر وہ تونس کی اتھارٹیز سے بات کر پائے تو وہ کہیں گے کہ یہ حرکت درست نہیں۔ گاندھی وادی راشد الغنوشی کی اس گرفتاری پر کسی نے خاموشی اختیار کی رکھی تو وہ گاندھی کا دیش ہے۔ راشد الغنوشی اپنے گاندھی وادی دوستوں سے ملنے بھارت آتے رہے ہیں۔ وہ اپریل 2015 میں بھی بھارت آئے تھے۔ 2016 میں بھی انہیں بھارت سے باہر گاندھی کے خیالات کو پھیلانے کے لیے جمنا لال بجاج ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ اس ایوارڈ کے لیے وہ بھارت بھی آئے تھے، لیکن اب جہاں گوڈسے جیسے دہشت گردوں کی ستائش ہو رہی ہو اور انگریز نواز ساورکر کو سر پر بٹھایا جا رہا ہو، وہاں گاندھی وادی کی قدر کون کرے؟ بہرحال یہ جانکاری تونس میں بھارتی سفارت خانے کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ راشد الغنوشی ہیں کون؟ راشد الغنوشی تونس کے سیاسی لیڈر اور بڑے دانشور یا تھنکر اور رائٹر ہیں۔ انہوں نے النہضہ یا رینیساں موومنٹ کے نام سے ایک پارٹی بنائی تھی جو ان کے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے۔ انہیں جمہوری قدروں کی بحالی کی مہم چلانے کی وجہ سے وہاں کے تاناشاہوں حبیب بورقیبہ اور زین العابدین بن علی کے زمانے میں کئی بار جیل جانا پڑا تھا۔ انہیں 20 سال تک جلا وطنی کی زندگی بھی گزارنی پڑی ہے۔ وہ بن علی کی حکومت کے خاتمے کے بعد ہی تونس واپس آ سکے تھے۔ ان کی پارٹی نے ملک کے جمہوری سسٹم کی طرف ٹرانزیشن میں کافی مدد کی تھی۔ وہ ایک کاشتکار کے بیٹے ہیں۔ وہ اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیتی بھی کرتے تھے
اور اس میں دلچسپی رکھتے تھے۔ خراب اکانومک کنڈیشنز کی وجہ سے انہیں ایک بار 1 سال کے لیے اپنی پڑھائی بھی بند کرنی پڑی تھی، کیونکہ ان کے فادر یا والد پڑھائی کا خرچ برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ انہوں نے پہلے تونس میں پڑھائی کی، پھر مصر گئے، پھر وہاں سے دمشق گئے۔ انہوں نے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں جن کا کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ خدا حافظ۔ Thank you for watching this video. If you liked this, please subscribe. Your comments are also important for us.